لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم النعيم الكريم. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. ووجب بلبيته أن لا أول عنه، ووجب بلآخريته أن لا آخر له. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، وسيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا. درود محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان سید الشہداء علیہ السلام، ہم جیسے بھی حالات ہوں، ان حالات کے پیش نظر کچھ چیزیں ہر انسان کی زندگی میں، بلکہ ہر مخلوق کی زندگی میں ایسی ہیں جو چھوڑی جا سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑی نہیں جا سکتی، جنہیں آپ اسینشلز کہتے ہیں، ضروریات زندگی۔ بالکل اسی طرح سے کچھ ضروریات دین کی ہیں جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ کچھ ضروریات دین ایسی ہیں جو آپ انجام دیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں انجام نہیں دیتے لیکن آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرورت دین میں سے، مثلا زکوٰۃ۔ آپ میں سے شاید کوئی فرد ہو جس نے آج تک زکوٰۃ واجب، وہ جو خاص چیزوں پر ہے، وہ زکوٰۃ دی، کیونکہ مگر مجھے پتا ہے آپ میں سے اکثر کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے، غلہ بانی بھی نہیں کرتے، اور آپ کے پاس سونا و چاندی اگر ہو اس تعداد میں تو ممکن ہے اس سے میں کافی، لیکن اس کے باوجود ضرورت دین ہے اور اس پر عقیدہ ہے کہ وہ ہے صحیح، اس سے انکار نہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک چیز ایسی ہے کہ کچھ حصہ اس کا خدا نے ضروریات دین میں شامل کر دیا، جیسا کہ نماز کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ذکر، اقیموا الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے میں۔ نماز دیکھیے متعدد مقامات پر گفتگو کی ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو واجب کے حوالے سے۔ ایک مقام پہ اس طرح بات کی کہ مجھے یاد رکھو، ذکر کے حوالے سے۔
ذکر کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ستم ظریف یہ وقت یہ ہے کہ آج کے وقت میں یہ لفظ ان خطیبان حسینی کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر جو بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، گرچہ غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں. ذاکر حسین وہی ہے جو حسین کو یاد رکھے ہوئے، یعنی ذاکر جیسا عظیم لفظ اس طرح غلط معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن آخر وقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب مومن اپنی شناخت کھو دے گا اور الفاظ اپنے معنی کھو دے گا. اللہ، جب الفاظ اپنے معنی کھو دیں گے، جبکہ الفاظ و معنی میں جو ربط ہے گرچہ وسیع بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پہ مائک کا لفظ جب بنا جب یہ چیز بنی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا نام، لیکن اب اتنا گہرا ربط ہو گیا ہے یہ بار بار استعمال ہو کے کہ اب آپ کو صرف یہ لفظ سنا جائے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تصویر خود ہی ذہن میں آ جائے. جیسے ہی نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، آپ اس کی صورت، اس کی حقیقت، اس کی کوالٹیز، اس کی خاصیتوں کی طرف متذکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جب بھی کسی چیز کو یاد کیا جائے، یاد کرنے والے کو ذاکر کہا جائے. میں نے یہی کہا کہ میں ابھی ذاکر صاحب کو یاد کر رہا تھا اس موضوع کے حوالے سے، اور اب تک نہیں پتا تھا کہ آ جائیں گے، اور وہ نظر آ رہا. تو ذاکر وہ ہو ہی نہیں سکتا جو یاد نہ کرائے اسے، ممکن ہی نہیں ہے. پھر اسے ذاکر نہ کہیں، کچھ اور کہیں. خاص توجہ، جو شخص ذکر کرے، مثال کے طور پر خدا نے کہا قرآن نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اب حساس ہے تھوڑا موڑا، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر 3 تکبیروں تک یاد خدا سے خالی تھی نماز، تو گویا وہ نماز نہیں تھی جس کا حکم تھا. اگر خدا آیا ہی نہیں کہیں نماز، یعنی ہم پڑھ لی، وہ ہم پڑھی، صحیح قرات سے پڑھی، وہ قرات، جو ذکر پڑھے وہ یاد کیے ہوئے ذکر پڑھے. یہ ساری چیزیں جو زبانی ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ تم اس کے اصل مفہوم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ بالکل ایسا ہی ہے، 1000 مرتبہ مائک کا لفظ سنا اور ایک مرتبہ بھی ذہن میں تصویر نہ بنی تو کیا فائدہ ہے؟ اس کے دیے ہوئے سارے ذکر دہراتے رہے آپ، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ واجب تھا، 3 دفعہ دہراتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی. لیکن رب اعلی کی کوئی رمق، رب اعلی کا کوئی پرتو، کوئی جلوہ آپ کے وجود میں ظاہر نہیں ہو پایا کسی بھی حالت میں، تو وہ ذکر پھر ذکر نہیں. تو وہ جو خدا نے کہا تھا نہ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ والی نماز تھی کہ جو نماز میں خدا کی یاد دہانی تو ہو رہی ہو تو وہ فحشاء و منکر تو تمہیں روکے گی. اگر ایسا نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ پیشانیوں پہ نشان سجدہ نہیں بلکہ داغ سجدہ بن جائے اور کہیں ذکر الہی کا تذکرہ ہی نہیں، یاد الہی کا تذکرہ. یہ مجالس حسینی حسین کو یاد کرنے کے لیے ہیں. حسین کو یاد کرنے کے لیے اگر نہ حسین کی بات یاد کی جائے، نہ حسین کا پیغام یاد کیا جائے، نہ حسین کا خطبہ یاد کیا جائے، نہ حسین کا مکتوب یاد کیا جائے، تو پھر آپ نے حسین کو ویسے یاد کیا جیسے آپ چاہتے تھے، ویسے یاد نہیں کیا جیسے حسین چاہتا تھا. اب یہ تنویر صاحب ہیں، ان کے گھر گئے، مکاتیب اقبال کی جلدیں رکھی ہوئی ہیں. کمال، عرصہ ہو گیا اقبال کے مرے ہوئے، کیا فائدہ ہو رہا ہے اس مکتوب سے؟ اس مکتوب سے، لیٹر سے اندازہ ہو رہا ہے
کہ کس طرح یہ گفتگو کرتے تھے اور جب کوئی ان سے گفتگو کرے تو عکس العمل کیا ہوا کرتا تھا. دو ہی چیزیں تو ہے، یا عمل ہے یا عکس العمل ہے. اعمال کسی مفکر کے اس کے بیان میں شامل ہوتے ہیں، عکس العمل اس کے جواب میں شامل ہوتا ہے. نہ سوال حسین کا ذکر ہوا، نہ جواب حسین کا ذکر ہوا، نہ خطبہ حسین کا ذکر ہوا، نہ نامہ حسین کا ذکر ہوا، نہ پیغام حسین کا ذکر ہوا، لیکن ہاں ذکر حسین ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ وہ ذاکر ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم ذاکرون، وہ ذاکر تو ہیں لیکن ان کو غافلوں میں شمار کیا جاتا ہے. ذاکر کے مقابلے میں دو صفتیں جو قرآن نے استعمال کی. اب شاید اب میں یہاں آ گیا تو خطبے تک تفصیلی نہ پہنچ پاؤں، لیکن یہ مقدمہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی سمجھ جائیں ضرور پڑھیں گے. دیکھیں سورہ احزاب میں آواز دی خدا کا ذکر کرو بہت زیادہ تھے. سورہ انفال میں آواز دی خدا کا ذکر کرو بہت زیادہ ذکر. لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اسے یاد رکھنے کی وجہ سے، اسے یاد رکھنے کی وجہ سے شاید تم کامیاب ہو جاؤ. پھر یاد رکھنے والے کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں. ایک بھول جانے والا جس کو کہا گیا ناسی، جو بھول جاتا ہے، نسیان. اور دوسرا ہے غافل جو متوجہ ہی نہیں ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. ہم نے محرم میں کہا کہ بھائی اول شب کی نماز، اول ماہ کی نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک صاحب جو ہے وہ اول ماہ کی نماز یاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ذیشان صاحب، کہ مولانا نے کہا ہے پڑھنی چاہیے اور اب میں پڑھوں گا. اور ایک دم جو ہے انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اول ماہ کب ہوا. ساتھ رہیے گا. یہ نہیں پتا چلا ذیشان صاحب کو کہ پہلی کب ہوئی سفر. وہ متوجہ تھے کہ پڑھنی ہے. یہ نہیں پتا چل سکا کہ پہلی کب ہوئی یا ہو کر گزر گئی. ایک اور شخص ہے جس نے یہی مجلس میں سنا تھا اور لیکن وہ غافل ہو گیا تھا. نماز انہوں نے بھی نہیں پڑھی اول ماہ کی، نماز اس نے بھی نہیں پڑھی اول ماہ کی، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صرف اس نیت کے اوپر، کیونکہ انہوں نے نیت کر لی کہ اول ماہ کی نماز پڑھوں گا اور پھر بھول گیا، خدا نے ان کی نیکی شمار کر دی. اور ان کو بھول جانے والوں میں رکھا، غافلوں میں نہیں رکھا. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. دونوں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اس نے جو نماز نہیں پڑھی وہ جہالت کی وجہ سے، وہ غفلت کی وجہ سے. اس نے جو نماز نہیں پڑھی وہ نسیان کی وجہ سے، وہ بھول جانے کی وجہ سے. خدا مومنین کی بھول چوک معاف کر سکتا ہے، غفلتیں معاف نہیں کر سکتا. یہ عوام کے لیے، اور وہ جن کو خاص بنا کر بھیجے اس عوام کی ہدایت کے لیے، تو ان کے ہاتھوں نہ غفلت کا گزر ہے نہ نسیان کا گزر ہے. حتیٰ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بھول رہا ہے میرا بھیجا ہوا رسول، تو تم جاہل ہو، یہ نہیں بھول سکتا. کیونکہ اچھا پھر اس کے بعد توجیہات شروع کر دی ہیں. پھر لغت پر دسترس کمال کا انسان بنا ہی نسیان سے. عرفائے لغت کہا کرتے تھے، عرفائے کہ انسان ان سے بنا، لیکن جو اپنے کیوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، انسان جو ہے نسیان سے بنا ہے، کہ بھول جاتا ہے. گرچہ ائمہ نے کہا نسیان بھی ایک نعمت ہے، بھول جانا بھی ایک نعمت ہے. اگر تمہارے پاس نسیان نہ ہوتا تو سوچو زندگی میں کتنے غم ایسے ملے تھے جب تمہیں لگا اس غم کے ساتھ اب زندگی نہیں گزاری جا سکتی. خدا نے رفتہ رفتہ اس کا اثر تمہارے دماغ سے محو کر دیا تاکہ تم دوبارہ زندگی کی طرف رخ کر سکو. اللہ اکبر. بہت ساری چیزیں نعمت ہے، لیکن قرآن نے جب اپنے بندوں سے خطاب کیا تو لا تکن مع الغافلین، غافلین میں سے نہ ہو جانا، اور اسی طرح سے بھول جانے والوں میں سے بھی نہ ہو جانا. دونوں طرف کا خدا پھر کس طرح سے یاد رکھے تجھے، جس طرح تم چاہتے. اللہ
کمال یہ اب وہ جو پہلا مقدمہ میں نے بنایا تھا، ایک طریقہ یہ بتایا کہ 5 وقت تو میں تمہیں واجب کر رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے کہ مجھے اس طرح یاد رکھو، اور ان وقتوں کے درمیان تم جیسے یاد رکھو۔ دیکھو یاد کا مطلب یہ ہے تم مجھے کچھ بھیجتے رہو۔ کمال مثال دی مولا متقیان، مولا متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ کھل گیا دماغ میں، اور خطبہ نمبر 87 ہے، صفات مومنین، صرف 2 صفتیں بیان کریں، مومنین کی صفات بیان کریں، خطبہ نمبر 87۔ اللہ کہتے ہیں وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے بصیرت لیتا ہے۔ ہم نے ایک بار گفتگو کی تھی کہ ابزار علم کیا ہے، کون کون سی چیزیں علم دے سکتی ہیں، تو ہم نے وہاں بات کی تھی کہ ہر وہ چیز جو کائنات میں ہے وہ ہر چیز تمہیں علم دے سکتی ہے، کیونکہ اس کا بنانے والا عالم ہے، منبع علم ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی چیز وجود رکھتی ہو اور علم نہ دے سکتی۔ دیکھنا یہ تم کس طرح اس کے پاس، جبھی تو ایک گھاس کی پتی پہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، جبھی تو ایک ذرہ سن کے اوپر سالوں گزار دیے جاتے ہیں کہ اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کو پہننے سے کیا ہوگا، کہاں پہنا جائے، کس حد کا ہو، کس سائز کا ہو، کس طرح کا ہو، کس رنگ کا ہو، کس وقت پہنا جائے۔ پتھر جس کو ٹھوکر مار کے انسان گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مولا کہتے ہیں مومن ایسا نہیں ہے، نظر فابصر، جب یہ دیکھتا ہے تو اس سے بصیرت حاصل کرتا ہے۔ ذرا فابصر وذکر، اور جب ذکر کرتا ہے فاستکثر، تو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ، اور جب ذکر کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس قدر پھر ذکر کرتا ہے کہ جس نے ذکر کرنے کا حکم دیا اس کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے رات کو کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو لیکن کچھ وقت کے لیے۔ اتنا سجدوں کو طول نہ دیا کرو، ڈر لگتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، ابھی بھی ابو الحسن کو کچھ ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ بری طرح سجدے میں لوٹ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، جس طرح کہ کوئی سانپ کاٹ گیا۔ شیعہ سنی تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ کہاں دیکھا تم نے؟ کہا وہاں پر مسجد میں محراب میں۔ کہا علی کی نماز میں یہی حالت ہے۔ زین العابدین، امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے، امام سجاد کو کہا جاتا ہے، علی بن حسین کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ گریا کرتے رہے، وضو کا پانی دیکھ کر رنگ چہرہ متغیر ہو گیا۔ پانچوں امام سے روایت ہے، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں میرے بابا کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ میں کہا بابا آپ اس قدر عبادت کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے جو جد علی بن ابی طالب کیا۔ ذکر یعنی متوجہ رہنا ہے خدا کی طرف، اس لیے کہہ دیا گیا کہ دیکھو کوئی کام کرو بسم اللہ کر کے کرو۔ اور اس دن میں نے کہا تھا کہ جتنی چیزیں آپ کے اعضاء و جوارح میں کہہ دی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنو مومن کی نشانی ہے، سر پہ ٹوپی پہنو، یہ کرو وہ کرو، یہ سارے کام اس لیے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کوئی تمہارا دیکھنے والا نہیں، یہ نہ سمجھنا وہ تمہارا دیکھنے۔ اس لیے ہر چیز کے آداب، کھانا کھانا ہے تو ایسے کھانا ہے، چبانا ہے تو ایسے چبانا ہے، نوالا ایسے توڑنا ہے، لقمہ اس طرح ہو، چبایا اس طرح جائے، نگلا اس طرح جائے، نکالا اس طرح جائے۔ یہ سارے احکام اس وجہ سے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں صبح کی دعا، دوپہر کی دعا، شام کی دعا، رات کی دعا، پہلے مہینے کی دعا، آخر مہینے کی دعا، وسط مہینے کی دعا، پہلی شب جمعہ کی دعا، پہلی شب بدھ کی دعا، یہ سب پڑھیے نہیں، جس وقت تم چاہو
اس وقت کے لیے تمہارے امام نے ایک مخصوص دعا تمہیں دی ہوئی ہے جس سے تمہیں پتہ چلے وہ تمہارے اوقات کو اہمیت دیتا ہے، وہ تمہارے مزاج کو جانتا ہے۔ تو تین حالتیں ہیں ذکر کو لے کر، یا ذاکر ہے جو ذکر کر رہا ہے، یا ناسی ہے جو بھول گیا ہے، یا غافل ہے جو متوجہ کے۔ خدا نہ کرے کہ ہم کبھی غافلوں میں شامل ہو جائیں، اور ایسا رہے کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ فرش ادا جاری رہے، ذکر حسین ہوتا رہے، تو یقیناً ہم ناسیوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک ہمارا بچہ 28 رجب سے لے کر برگشت قافلے تک ایک تاریخ سے واقف ہے، ایک واقعے سے واقف ہے۔ ذاکر ہونے کا مطلب ہے، ذکر سے پیوستہ ہونے کا مطلب ہے، اور اس ذکر میں ایسی جذابیت ہے، اس ذکر میں ایسی جذابیت ہے، ایسا کمال ہے کہ اس کو کم رنگ نہیں کیا جا سکتا، کم رنگ نہیں کیا جا سکتا۔ کل بھی میں نے کہا تھا دنیا کا واحد انسیڈنٹ، واحد حادثہ، واحد تاریخ، واحد واقعہ کہ جس کے اگینسٹ نہضتیں اٹھی، لیکن مفتیان خلاف عزا اپنے فتووں کے ساتھ رزق زمین بن گئے، لیکن عزاداری حسین آج زندہ و سلامت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ذکر کو ہم نے ذکر اللہ سے مرتبط کر دیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور کیونکہ حسین نے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھا، تو اب خدا تو دعوے سے مکرنے والا نہیں ہے۔ جب ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے، دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے تھے اور گزر گئے، لیکن آج تک ان کی یاد دلوں سے نہیں نکل پا رہی۔ اور یہ کمال ذکر حسین کو پھر ایسا عطا کیا کہ جو اس ذکر سے جڑ جائے پھر اس کو بقا حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کو بقا حاصل ہو جائے۔ اب سمجھ آیا، حسین نے مدینے سے چلتے ہوئے کہا تھا کہ جو اپنے نفس کو ہم پر قربان کرنا چاہے اور لقاء اللہ چاہے فرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلا ہے۔ دونوں چیزوں کی گارنٹی دی، تمہارا نفس فنا ہو جائے گا، تم ہم پر ختم ہو جاؤ گے، تم ہم پر قربان ہو جاؤ گے، لیکن تمہاری قربانی ضائع نہیں ہوگی، تمہیں بقا حاصل ہو جائے گا، تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا۔ اور آج تک حسین کے ساتھ والے کو چھوڑے، آج بھی جو ذکر حسین سے مخلص رہے خدا ان کو فراموش نہیں کرنے دیتا۔ کس طرح انیس الامیر کا نام زندہ ہے، پڑھنے والے بیٹھے ہیں میرے سامنے، کس طرح جعفر بھائی کا نام زندہ ہے، کس طرح ناظم بھائی کا، کس طرح سچے بھائی کا، کس طرح استاد سچے جعفر، اور جیسے نہ جانے کتنے علماء میں آ جائیں تو کتنے ذاکرین ہیں۔ علامہ نبی نتن صاحب کو کون بھول پایا، علامہ شستری کو آج تک کون بھول پایا، علامہ انصاری کو آج تک کون بھول پایا، کوئی فراموش نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ انہوں نے خود کو ایک دائمی ذکر سے مربوط کر دیا جس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خدا نے دی۔ درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ تو اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک بات تو ہے ختم کرنا، ختم کرنے کا مطلب کہ ختم ہو جائے، نہیں، کوئی اس کو کم رنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے کہا ہے مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اگر آپ نے خدا کو واقعی یاد رکھا تو خدا کا دعویٰ تو یقینی ہے، اور اس کا کمال تو یہ ہے کہ ہم یاد نہ بھی رکھیں تو وہ یاد رکھیں۔ کما ہوا علامت ذکر کا، یاد رکھنے کی علامت کیا ہے کہ آپ کو بتاتا رہے، آپ سے یا تو بات کرتا رہے، آپ بولتے ہیں دوست سے پوچھتے ہیں کہاں ہو، یاد ہی نہیں کر رہے، عرصہ ہو گیا، آج تمہاری یاد آ رہی تھی، کوئی دوست بہت دن بعد فون کرتا ہے۔ ذکر یعنی یاد، اردو میں ذکر یعنی یاد کرنے کا مطلب ہمیشہ بات کرنا نہیں ہے، یاد ساتھ رہیے۔ ذکر کرنے کا مطلب ہمیشہ بات کرنا نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ہمیشہ دعا کر رہا ہوں، آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھیج رہا ہوں، ایصال کر رہا ہوں۔ ایک نعمت
ہر زندہ شخص جو خدا سے ہر وقت لے رہا ہے، جس سے متوجہ نہیں ہے، جس کی جانب، وہ کم سے کم سانس لینا۔ مولا ایک مقام پہ فرماتے ہیں سانس لینے میں 3 نعمتیں ہیں کہ خدا نے تمہیں طاقت دی کہ سانس لے سکو، جب لے لو تو اندر حبس نہ ہو جائے، باہر نکال سکو، اور جب باہر نکال دو تو دوسرا سانس واپس لے سکو۔ ایک سانس اس لیے بیان کیا، جس طرح ماہ رمضان کے لیے کہا تھا، جس طرح ماہ رمضان کے اندر کہا تھا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارا سانس لینا اس میں تسبیح شمار ہوگا۔ فضائل حسین کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ وہ یہ جس کی طرف پہلے بیان کر چکا ہوں، تفصیلی سے اشارہ کروں گا۔ یجب ان یکتب بالضبط، سزاوار تو یہ ہے کہ اسے سونے سے لکھا جائے، سزاوار تو یہ کہ اسے سونے سے لکھا، سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھا جائے۔ النفس المحموم فی حمنا، ہمارے غم میں ایک سرد آہ کھینچنا۔ اللہ عبادت، النفس المحموم فی حمنا عبادت ہے، صرف ایک سرد آہ کھینچنا۔ جو کہا جاتا ہے نا یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم، اس کا، اور اس کے لیے پھر 3 چیزیں آپ سن لیجیے، بات یہاں تک آ گئی۔ پہلی چیز یہ کہ جب بھی اس پر چادہ پر نام ابا عبداللہ الحسین سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اور اسی طرح دوسری چیز، جب اصحاب حسین کا نام سنیں، جب بھی اصحاب حسین کا نام سنیں، یا لیتنا کنا معکم، یا لیتنی کنا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ جب شہادت حسین کا تذکرہ سنیں، لعنت اللہ علی اعدائکم، یا اللہم لعنت الحسین، ان سے اظہار عقیدت و محبت و ولایت و مودت کرنا ہے، دشمن سے اظہار برات و بیزاری کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام فرمانے کا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم حسین پر درود بھیجتے رہو گے اس طرح سے، جب نام سنو گے، ضروری نہیں ہمیشہ دور سے بھی، تو تمہیں زیارت حسین نصیب۔ اور جو ان کے اصحاب کو اس طرح یاد کرے گا، روز محشر ان کے ساتھ آخر میں دعا ہے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الخلود وثبت قدم صدق عند کمال حسین واصحاب الحسین الذین بذلوا، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور تیسری چیز کا فائدہ کہ جب تم ان سے برات کرتے رہو گے ہمارے دشمنوں سے، بیزاری کا اظہار کرتے رہو گے ہمارے دشمنوں سے، تو شیطان تم سے دور رہے گا اور ایمان تمہارا مضبوط رہے گا۔ ذکر پیرن شارجہ میں شاید 15 سال 20 سال پہلے، صحیح سن نہیں یاد، مجھے ایک مصرع دیا گیا تھا، کمال مصرع ہے، ذکر الہی کا مزہ کربو بھلا، کمال اور بہترین یادگار محفل ڈاکٹر احسان جو افغان مہا مربوط ہے، ذکر الہی کا مزہ کربو بھلا، آسانیوں میں ذکر الہی کا مزہ تو جو کرب ہے، سختی ہے، ہم حسین کس طرح یاد کروائیں خدا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اللہم انت ثقتی فی کل کرب، خدا بندہ تو ہی میرا تکیہ تھا ہر مشکل، یعنی اب مقابل جس چیز کو کل میں نے بیان کیا تھا، وضاحت نہیں بیان، جس چیز کو دشمن حسین لشکر مقابل حسین کے لیے باعث تکلیف
سمجھ رہا تھا حسین ہر اس تکلیف کے ساتھ اپنے رب سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا. خود صاحب یہ روح وسطیٰ ہے. وقد استمسك بالعروة الوثقى یعنی اہل بیت ٹھیک سے متوسل رہنا ہے، ٹھیک سے مربوط رہنا ہے. خداوندہ تو میری تکیہ گاہ، تجھ پر میرا بھروسہ ہے. لیکن بھی آسانی کے وقت تو ٹھیک ہے، ہر مشکل گویا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہر وہ مرحلہ جس کو ہم یا اس وقت لوگ مشکل سمجھ رہے تھے، حسین اپنے رب سے نزدیک ہوتا چلا جاتا. ایک مرحلے میں مقام اطمینان تک تھوڑی پہنچا تھا نفس مطمئنہ. وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی علی اکبر کے جگر سے بچی نکالی ہے، قاسم کے ٹکڑوں پہ نوحہ کیا ہے، اور محمد کے لاشیں جمع کیے ہیں، عباس کے لاشے پر کمر تھام کے فریاد کی ہے الان وانکفرا ظہری. تب تک جا کر مقام اطمینان پہ پہنچا ہے نفس. اور یہاں تک کہ امام سجاد ذکر کر رہے ہیں دعا کو وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، اور تجھ سے امید ہے ہر شدت میں مجھے پرور. یعنی ہر وہ چیز جس کو مصیبت سمجھا جا رہا ہے کربلا میں، اس سے حسین کی امید بڑھتی چلی، اس سے حسین کی امیدواری میں اضافہ ہوا کہ حسین خود سب کو امید دلا رہا ہے، لیکن حسین کا اپنا گریہ بہت عجیب ہے. جب حسین گریہ کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں تو اس طرح سے پروردگارا کہیں میری یہ قربانیاں تیری بارگاہ میں کم تو نہیں. اس لیے اب وہ ہے کہ جو اپنی قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کر کے اطمینان حاصل کر جائے. اور ابا عبداللہ کو ہے وَقَرَا فَاسْتَقْرَا، جو یاد کرتا رہے اور پھر اس یاد کو بڑھاتا رہے، جو قربانی بھی ہو قربانی پہ قربانی دیتا رہے. اور صرف اپنے تک نہیں، جاتے جاتے اپنا یہ ویو، جاتے جاتے اپنی یہ فکر اس طرح منتقل کر کے جائے کہ اس کے بعد میں رہ جانے والے بھی کہتے نظر آئے الہی تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری یہ قربانی کو قبول فرمانا. اللہ اکبر. اور پھر یہاں پر کہ مولا کہتے ہیں وَشَكَوْتُ بِكَ وَعَنْتَ الْقَدُورُ وَفِيهِ يُشْمَتُ الصَّدِيقُ وَفِيهِ يَرْجَعُ اللَّهُ. مولا یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں پروردگارا جو میرے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں میں ان سے نبردآزما ہو رہا ہوں، اور میرا محل امید تو ہے، میری وجہ وسطیٰ تو ہے. اور پروردگارا جو کچھ بھی ہم و غم میرے اوپر آ رہے ہیں میں انہیں بہت کم شمار کر رہا ہوں تیری نعمتوں کے مقابلے. پروردگارا میں تیری بارگاہ میں اب بھی اگر شکوہ کر رہا ہوں تو شکوہ اس بات کا کر رہا ہوں کہ میری طاقت کم ہے. اللہ کمال دیکھے ابھی میری طاقت کم ہے. نافع بن ہلال سے روایت ہے آخری وقت کی جو دعائیں ہیں اسے نافع کہتے ہیں آخری وقت میں نے کسی مرنے والے کو میدان میں ایسے نہیں دیکھا تھا کہ ایک بدن سے تیر نکالنا ہو، ایک جانب سے دوسری جانب تیر لگ رہا ہو، ایک تیر کو نکالنا ہو کہ دوسرا زخم آ کے لگ جاتا ہو. یہاں تک کہ جو حسین کی گردن پہ لگنے والا تیر تھا جب اس سے خون مسلسل جاری ہوتا رہا ہاتھوں میں یہاں تک کہ حسین کا چلو بھر گیا. اور پھر حسین نے کہا پروردگارا تیری بارگاہ میں یہ بہت کم نظر آنا.
کس طرح یاد کیا جا رہا ہے خدا کو تیری بارگاہ میں، یہ نظرانہ بہت کم ہے پروردگارا۔ اور آخری وقت میں حسین نے رہوار سے اترنے کے وقت، جس وقت حسین سجدہ آخر میں سر کو رکھ رہے ہیں، الہی پروردگارا میرا آسرا کوئی نہیں ہے الا سواک۔ یہ حضرت ناصر ینصرنا کی آوازیں بقیہ لوگوں کے لیے تھی کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اپنی آ کر مدد کر جائے، لیکن اب حسین تکیے گا صرف خدا ہے۔ پروردگارا صرف تجھی پہ میرا بھروسہ ہے، پروردگارا صرف تیری بارگاہ میں سر کو جھکا رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جب صدا آتی ہے، اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے جب صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین تم مطمئن نفس کا حامل ہے، اور کیوں نہ ہو، اب بچہ کیا ہے تیرے پاس خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ ارے علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک کو بارگاہ میں دے دیا، اور جو زینب و کلثوم و سکینہ رہ گئی تھی ان کو بھی اتنا آمادہ کر دیا کہ اب سکینہ کو اطمینان ہے کہ اب اللہ زہرا پانی پلائے گی، اب سکینہ حضرت کی سنائے نہیں لگا رہی، اب زینب کو اطمینان ہے کہ مجھے رہبری کرتی ہے۔ اب زینب کو اس وقت کا انتظار کر رہی ہے جو بابا نے کہا تھا، بیٹی جب تیرے بازوؤں میں رسد بنے گی اور تجھے کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا جائے گا، اب تو زینب آمادہ ہے اس امتحان کے لیے کہ اس امتحان سے گزرتی رہے اور ثابت کرتی رہے، ہاں حسین اگر آپ کے بدن پہ زخم تھے تو خدا کی قسم ہر قافلے میں لگنے والا زخم ایسا تھا جس میں زینب نے فریاد کی، اجرکم اللہ، بچن جملے آئے، یہاں تک کہ وہ آخری وقت میں عجیب جملات ہیں، امام باقر سے دوبارہ روایت ہے، وہ آخری وقت میں جب زلجلہ واپس پلٹا ہے نا اور اس کی عیال خون سے بھری ہوئی تھی، کہتا ہوا آ رہا تھا، الظلمیہ الظلمیہ الظلمیہ، ارے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ارے وقت قتل الحسین بکربلا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور ہاں عزیزو، اس طرح کہ قبر پر لکھا گیا یہ حسین غریب تشنہ قام کی قبر ہے، لیکن والے حسین کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھا اس وقت میں، آپ کہہ رہے ہیں جو میری قبر کی زیارت کو آئے اس کی مہمانداری کرنا، حسین پیاسا رہ گیا، کوئی حسین کا ظاہر پیاسا نہ رہ جائے، کوئی بچہ پیاسا نہ رہ جائے، کیونکہ حسین کو معلوم ہے اگر بچے پیاسے ہو تو مائیں چین سے سو نہیں سکتی، باپ سکون سے رہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي شيء قال إني أنت